کیا اب یہ -1 شروع ہو گیا کام اور اس سے کوئی امپیکٹ کیا ہوگا؟ بیکاز میں شہزاد کے پروگرام میں تھا پرسوں، اینڈ آئی سیڈ ان دیٹ پروگرام کہ میری اطلاع یہ ہے کہ نہیں پیش کیا جائے گا عمران خان کو. میں نے سنی تھی آپ کی وہ گفتگو، اور اس کا کانسیپٹ بڑا کلیئر بھی ہے کہ بھئی اب بالکل بلیک آؤٹ ہوگا، سب کچھ ہوگا. اب کل پارٹی چیئرمین بھی ایک چینج ہو جائے گا، ظاہر الیکشن ہوگا، نیا بندہ آئے گا، سب کچھ آئے گا. ہاں تو مجھے بتائیں کہ اب آپ کو کوئی کنوکشنز یا اس سے پہلے کچھ ہوتا نظر آتا ہے کہ یہ کنوکشنز ہو جائیں گی، سب کچھ ہوگا تو پھر الیکشن ہوں گے؟ کیا یہ لنکڈ ہیں ٹو عمران خان فیٹ؟ الیکشن کی فیٹ عمران خان کی فیٹ سے لنکڈ ہے؟ آئی تھنک الیکشن کی فیٹ پاکستان کے فیٹ کے ساتھ لنکڈ ہے. ایک اس ماحول میں جہاں پر ایک اتنی پولرائز سوسائٹی ہو، وہاں پر اتنا ہیویلی الیکشنز اور سارا سسٹم اگر ٹلٹ کرے گا صرف ایک شخص کو اور ایک پارٹی کو حکومت میں لے کے آنے کے لیے. 2018 میں بھی ایسا ہی ہوا، لیکن 2018 میں اور ابھی میں فرق یہ کہ سوسائٹی کے اندر پولرائزیشن بہت بڑھ چکی ہے اور بہت سے ایسے واقعات بھی ہو چکے ہیں جو نہیں ہوئے. ہماری معیشت بھی اتنی خراب 2018 میں نہیں تھی آج جتنی خراب ہے. تو جب یہ پش کرے گا سارا سسٹم وہ ڈیزائرڈ رزلٹ حاصل کرنے کے لیے، تو جو کنٹروورسی جنریٹ ہوگی وہ 2018 سے بھی بڑی کنٹروورسی جنریٹ ہوگی. فری اینڈ فیئر الیکشنز نہ ہونے کی صورت میں، جو کہ ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ ہوں گے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں موجود، اس صورتحال میں تو خدا نخواستہ ایک بہت بڑا بحران دیکھ رہا ہوں. آنے والی جو حکومت ہے، فرض کریں الیکشنز ہو جاتے ہیں، آپ ایک پولیٹیکل پلیئر کو نکال دیتے ہیں، اس میں حصہ نہیں لینے دیتے، بلیک آؤٹ کر کے رکھتے ہیں. اسی طرح میاں صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا 2018 میں، وہ بھی غلط تھا. لیکن اس کے نتیجے میں جو پارلیمنٹ آئے گی، جو شخص وزیر اعظم منتخب ہوگا، اس کے پاس کیا لیجٹمیسی ہوگی؟ اور جو ملک کو جو چیلنجز درکار ہیں، کیا ان چیلنجز کو ایک شخص ایسا جس کے پاس کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہوگی، جس پارلیمنٹ کے پاس کوئی لیجٹمیسی نہیں ہوگی، تو وہ پھر ہینڈل کر سکے گی؟ تو پھر اگر آپ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے اٹس اے گیون کہ ہوگا، میاں صاحب آئیں گے، پرائم منسٹر بن جائیں گے، ان کی پارٹی لیڈ کرے گی، تو پھر میاں صاحب پچھلے 3-4 جو ان کی سپیچز آئی ہیں، ورکر کنونشن، دوسری جگہ، ہر جگہ پھر وہ رگڑتے کیوں رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو؟ یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، آئندہ ہوگا تو یہ ہوگا. وائی از ہی دین گوڈنگ دیم؟ اتنا سٹگما لگ چکا ہے ان پہ ڈیل کا کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اتفاقاً بلاول صاحب، عرصہ پرانی بات ہے، جب پہلی دفعہ میاں صاحب کو ملنے کوٹ لکھپت جیل گئے تو میں ان کے ساتھ تھا. اس میٹنگ میں بھی شریک تھا، جیل کے اندر ملاقات ہو رہی تھی. تو وہاں پر جیسے ہی میٹنگ شروع ہوئی تو میاں صاحب نے بلاول صاحب کو کہا کہ یہ جو آپ نے سلیکٹڈ کا لفظ دریافت کیا ہے اور جو آپ نے یہ پہلے دن اپنی تقریر میں کہا، یہ بالکل فٹ بیٹھ گیا ان کے اوپر اور ان کی جان نہیں چھوڑے گا. یہی حال اب میاں صاحب دیکھ رہے ہیں. ڈان اخبار کی آج سے ہفتہ 10 دن پہلے ہیڈ لائن تھی کہ نون لیگ کی ایک کمیٹی کو اسپیشلی یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ ایک آلٹرنیٹ کو بیانیہ تلاش کرے، منشور کمیٹی کو، کہ یہ جو لاڈلے کا ہمارے اوپر ٹیگ لگ گیا ہے، اس سے کوئی جان چھڑائی جائے. تو جو ٹیگ لگ چکا ہے وہ اب انہوں نے اس کو پبلک کو یہ بھی تو یقین دلانا ہے نا کہ ہم وہی ووٹ کو عزت دو والے. لیکن حقیقت تو سب لوگوں کو پتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو سیاست کو نقصان پہنچ چکا ہے، اور مزید اس طرح کی بیساکھیاں تلاش کر کے حکومت میں آنے کی جو سیاست ہے وہ الٹیمیٹلی ہمیں کہیں نہیں لے کے جا رہی. 76 سالوں سے یہ ہم سارا سلسلہ چلاتے آ رہے ہیں، اور اگر یہی فیصلے آپ نے بند کمرے میں بیٹھ کر کرنے، تو آپ کے شو میں ایک دفعہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 80 ارب روپیہ 90 ارب روپیہ آپ الیکشنز پہ خرچ کر دیں گے، یہ بھی تو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، اسی شخص کا پیسہ ہے کہ جو اپنے موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلواتا ہے، گاڑی میں پیٹرول ڈلواتا ہے، اپنے بجلی کے بل دیتا ہے، فون کے بل دیتا ہے، اسی سے لیا ہوا پیسہ ہے. اگر آپ نے فیصلے پہلے کر لیے تو پھر یہ اتنی بڑی ایکسرسائز کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ جو مریم نواز فیکٹر ہے ان کا لانا، لانچ کرنا، کیا یہ مجبور کر سکتے ہیں میاں صاحب ٹھنڈے رہیں اور تھوڑا سا کھینچے اس معاملے کو؟ دیکھیں، میاں صاحب کا جو ایکسپیرینس ہے اور جتنی باریکی سے وہ سیاست کو سمجھتے ہیں اور گیم لگاتے ہیں، وہ ان پیرلل ہے پاکستان میں. 3 دفعہ حکومت سے نکالے گئے وہ، اور تینوں دفعہ انہوں نے کم بیک کیا، اور اب چوتھی دفعہ جو ہے وہ ایک کم بیک کرنے کی پوزیشن میں ہے. سو پاکستان کی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنے کم بیک کرنا، یو ہیو ٹو ہیو سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری. تو اب اصل چیز یہ کہ جب اپنی لیگیسی وہ ٹرانسفر کریں گے، شاید مسلم لیگ نون کے اندر تو وہ اس جو ڈویژنز ہیں ان کو وہ کریکس کو بھر دیں، ہیل کر دیں. لیکن اصل جو کوشچن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کیا پبلک قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی.
اس وقت جو ماحول چل رہا ہے اس میں ویسے ہی مسلم لیگ نون مجھے ایسے لگتا ہے کہ پبلک کا ان کی طرف ایک رجحان نہیں ہے. ایک جو واضح ووٹ کے عزت دو کے نعرے کو ڈچ کر کے ایک جو نئی پوزیشن ہے جس کا ہم نے پروگرام کے پچھلے حصے میں ڈسکس کیا کہ میاں صاحب اس لاڈلے کے ٹیگ سے بھی پریشان ہے, تو اس صورتحال میں جو لانچنگ ہے وہ کافی مشکل ہو جائے گی, پبلک کے لحاظ سے ایٹ لیسٹ مشکل ہو جائے گی. جہاں تک پارٹی کا تعلق ہے تو شاید اس میں کوئی بڑی مشکل پیش نہ آئے, لیکن اصل چیلنج یہی ہوگا کہ آپ ایک پاپولر لیڈر کو جیل میں رکھ کے دوسری طرف آپ لانچنگ کر رہے ہو اور آپ کے اوپر ایک لاڈلے کا ٹیگ لگاؤ, اس کو پاکستان کے لوگ کس نظر سے دیکھیں گے, ایکسیپٹ کریں گے نہیں کریں گے, یہ ایک چیلنج ہوگا. کبھی بھی زرداری صاحب ہوا میں بات نہیں کرتے, بڑے نپی تلی بات کرتے ہیں. یہ جب انٹرویو ہوا ابھی حامد والا جس میں انہوں نے ہی کٹ ڈاؤن بلاول رائٹ ایٹ دا نیز, ہی کٹ ہم ایٹ دا نیز, اور کہا کہ انڈر ٹریننگ ہے, پھر یہ بھی واضح کیا کہ ٹکٹ میں دے رہا ہوں. بہت سے لوگوں نے اس کو جو ریلیونٹ سرکلز ہیں انہوں نے کہا کہ یہ شاید زرداری صاحب پیغام دے رہے تھے کسی کو کہ بلاول جو اتنا ایگریسو ہو گئے ہیں, سارے گھر بیٹھ جاؤ اور یہ ہوگا تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کمروں میں بیٹھ کے نتائج قبول نہیں ہوں گے, تو لگ رہا تھا کہ بالکل سولو فلائٹ پہ جا رہے ہیں. تو انہوں نے میسج یہ دیا کہ آئی ایم اسٹل ان چارج, جو چیزیں انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ قائم رہیں گی, کوئی ڈسٹرب نہیں ہوں گی. اور پھر اسی انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کو میجورٹی نہیں مل رہی اور یہ سارے کولیشن گورنمنٹ ہی بنے گی. اس کو نیشنل یونٹی گورنمنٹ کہہ لیں, کولیشن گورنمنٹ کہہ لیں, یہ سب کچھ کہہ لیں. آپ نے اس انٹرویو کو کیا دیکھا؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر جو جس ناراضگی کی بات کر رہے ہیں شہزاد کہ اگر پی ٹی آئی نہیں مانتی, پیپلز پارٹی نہیں مانتی, مجھے تو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی مان کے بیٹھی ہوئی ہے اور صرف شور ہے کہ ہمیں سندھ میں ڈسٹرب نہ کریں. اور یہ جو اتنا یہ انٹرویو آیا جس نے بلاول پہ ساری باتیں آئیں, تو یہ بھی میسیجنگ تھی کہ یہ بس ایک فادر واز کیجولی ٹاکنگ اباؤٹ ہز سن. مالک بھائی, عموماً کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اب ہزاروں دفعہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے شوز کر چکے ہیں, آپ کر چکے ہیں, اور ہم گفتگو کرتے ہیں. کئی دفعہ ہم گفتگو کے وہ معنی نہیں کنوے کر پاتے اور جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بالکل مختلف نکل آتا ہے. اس انٹرویو کا ایک جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ عین الیکشنز کے درمیان اگر پیپلز پارٹی اس نے اپنے ورکرز میں پارٹی کے اندر ایک کنفیوژن پھیلا دی اور جنرل پبلک کے اندر بھی کنفیوژن پھیلا دی کہ ہوز ان چارج آف پیپلز پارٹی. اور یہ جو تب انہوں نے واضح نہیں کر دیا کہ آئی ایم ان چارج, انہوں نے کہا ٹکٹ سے میں دوں گا, بلاول کی ٹکٹ بھی میں دوں گا. یہ چیزیں تو بلا شبہ ہوں گی. اگر میں اس میں ایڈ کر لوں, یہ ان کے لیے بھی میسج نہیں ہے جو بلاول کے گرد ہیں کہ بھیا آپ ذرا ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہیں, آپ بلاول کو کدھر لے کے جا رہے ہیں. لیکن پوسٹر بوائے تو اینڈ آف دا ڈے بلاول ہے. اور آپ نے جو کنفیوژن کریٹ کی ہے, جنرل پبلک میں بھی کنفیوژن جو کریٹ کی ہے, وہ الیکشنز کے وقت پہ بہت نقصان دہ. یعنی اگر یہ گفتگو آج سے 6 مہینے پہلے یا سال پہلے ہوتی تو اس کا امپیکٹ ایک ڈفرنٹ نتیجے کا ہوتا. الیکشنز کے درمیان شروع ہونے سے پہلے اس طرح کی گفتگو ایک بڑا غلط میسج بھیجتی ہے. تو ایک تو یہ کنفیوژن والا میسج بہت غلط ہے. نمبر 1 پتا تھا نا کہ اس کا ایک اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا, obviously he knew. وہ اب کئی دفعہ وہ باتیں اس طرح کر لیتے ہیں. لیکن دوسرا ایک اور امپورٹنٹ چیز کی طرف میں آپ کو اس کے اوپر اپنے 2 سینٹ دینا چاہوں گا کہ زرداری صاحب کی سوچ یہ ہے کہ ابھی ایک اگلی حکومت مخلوط بننے جا رہی ہے. اس مخلوط حکومت میں پیپلز پارٹی کا ایک حصہ ہوگا, شاید وہ کولیشن پارٹنر ہو, ایک ریپیٹ ہوگا جو آج سے 16 مہینے پہلے جو حکومت تھی, اور وہ اس ایکویشن کو ڈسٹرب نہیں کرنے چاہ رہے. یہ زرداری صاحب کی تھنکنگ ہے. میری تھنکنگ ایک کاؤنٹر ویو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب آپ کا پولیٹیکل اپوننٹ جو اس وقت ایک پاپولر پولیٹیکل اپوننٹ ہے, وہ پنجاب سے غائب ہوگا, پنجاب کی سب سے زیادہ نشستیں قومی اسمبلی میں, اس وقت تو مسلم لیگ نون کے لیے ایک واک اوور ہوگا. میں نہیں دیکھ رہا کہ اگلی حکومت مخلوط بنے گی. میں اگلی حکومت سمپل میجورٹی کے ساتھ بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یہ پیپلز پارٹی کی یہ سب ایک سموک سکرین ہے. اور پھر جو جس طریقے سے بلوچستان سے لوگ مسلم لیگ نون میں شامل کرائے گئے, تو اگر یہ نتیجہ اخذ کر کے زرداری صاحب, اور ظاہری بات ہے ان کی بہت ایکسپیرینس ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میجورٹی گورنمنٹ کا مسلم لیگ کا اور 2/3 میجورٹی کا انسٹیٹیوشن کو بڑا تلخ تجربہ ہے. آپ کے خیال میں اتنی زیادہ کنسیشنز ان کو ملیں گی ایک نون فارمولا کو دوبارہ اپلائی کرنے کے لیے؟ کولیشن حکومت کی پاکستان کے لیے, پاکستان کا ایک بہت تلخ تجربہ ہے کولیشن حکومت کے ساتھ, کہ اگر آپ ملک کے اندر اگر آپ نے معیشت ٹھیک کرنی ہے جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت, تو کیا آپ کہ آج یہ کولیشن پارٹنر ناراض, پرسوں وہ نہیں, لیکن اگر سے واپس بھی آتا ہوں میں, ابھی شہزاد کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. شہزاد آپ ایڈ کر لیں, لیکن میں کامنٹ دینا چاہتا ہوں, میں مزن نے بھی ایڈ کیا ہے.
اگر کولیشن پارٹی کی گلو جو ہے کولیشن کی وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, پھر تو کولیشن بڑی بہترین چیز ہے, کیونکہ ایک پارٹی کو وہ سخت فیصلوں کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا, وہ تو اسپریڈ آؤٹ ہوگا. پیپلز پارٹی بھی اون کرے گی, اس کو ایم کیو ایم بھی اون کرے گی, ورنہ اگر ایک پارٹی مسلم لیگ نے آ کے سخت اکنامک فیصلے لینے ہیں وہ تو ماری جائے گی. وہ تو چاہے گی کہ الزام سارے شیئر کریں, اور اگر گلو اسٹیبلشمنٹ کی ہے تو خود ہی سارے, وہ اس سے نخرہ کوئی نہیں کرے گا. گلو اسٹیبلشمنٹ کی پچھلی حکومت میں بھی تھی نا, کیا حکومت وہ ڈیلیور کر سکی؟ کرائسس کو ختم ہوئے تو آپ کو پاکستان میں جس پولیٹیکل گلو ہٹی تو گر گئی نا. نہیں, پھر اس کے بعد جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی, اس پی ڈی ایم کی حکومت 12 پارٹیاں ساتھ بیٹھی تھیں, وہ کوئی ڈیلیور کر سکی؟ نہیں کر سکی نا. کہ شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو پیٹرول کی قیمت بڑھانے کا اور سبسڈی وڈرا کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ تباہ کن طریقے سے 3 مہینے لیٹ کیا گیا, اور اس کی وجہ سے جو آپ کے ایکسٹرا ٹیکس پیئر کا تقریباً 400 ارب روپیہ تھا وہ جھونک دیا ہم نے, کیونکہ اس لیے کہ ایک کولیشن پارٹنر نہیں مان رہا تھا, اور اس نے کہا کہ نہیں آپ سبسڈی نہیں وڈرا کر سکتے, تیل کی قیمتیں نہیں مہنگی کر سکتے. تو کولیشن کے اندر اس سے ڈار صاحب وغیرہ نہیں مان رہے تھے. مجھے پتا اگلے دن ان کی میٹنگ بھی اناؤنس کرنے کی تھی, وہ لندن سے فیصلے ہوئے تھے, اس میں کولیشن کا نہیں ہے, وہ پی ایم ایل این کا انٹرنل وہ ڈار مفتاح جو پھٹا تھا نا, اس میں بیڑا گرک ہمارا ہو گیا. لوک مالک بھائی, یو آر مچ مور ایکسپیرینس دین آئی ایم, ٹھیک ہے. مائی تھیوری از کہ یہ سب اسموک اسکرین ہے, سمپل میجورٹی دلائی